السلام علیکم، نیوز کے ساتھ میں ہوں سدرا افضل اور میں ہوں صوبیہ طارق۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں۔ ایران کسی صورت سرنڈر نہیں کرے گا، امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل معافی ہوگا۔ اسرائیل نے حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، سزا ضرور ملے گی۔ مسلط کردہ جنگ اور امن کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی پر بڑا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ صہیونی ریاست پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہم جوہری ہتھیار نہیں رکھتے، اسے حملے کی بنیاد بنانا غلط ہے۔ کسی بھی ملک کا ایران پر حملے میں شریک ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ایران کی تاریخ ہے، وہ دھمکی کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو نہیں بھولیں گے۔ ہماری قوم اپنے شہداء کا خون رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ قوم کا حالیہ حملوں پر عزم اور بروقت رد عمل قابل فخر ہے۔ ایران کا اسرائیلی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ ایران کے اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم کی 11ویں لہر کا آغاز۔ وسطی اور شمالی اسرائیل پر 2 حملوں میں 30 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، شہری بنکرز میں جا چھپے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے تل ابیب کے علاقے نیو زیدک کے شہریوں کو انخلاء کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ پاسداران انخلاء کے مطابق اسرائیل کے خلاف فرسٹ جنریشن فتح میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ایران کے اب تک کے حملے صرف اسرائیل کے لیے وارننگ ہے۔ اسرائیل کے خلاف تباہ کن کارروائی ابھی باقی ہے۔ ایران نے فضائی حدود میں داخل ہونے والے اسرائیلی جنگی طیارے اور 14 اسرائیلی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ایرانی پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائیاں اسرائیل کے مبینہ فضائی حملوں کے بعد کی گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈرون نگرانی کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ نشریاتی ادارے نے ڈرون کے ملبے کی فوٹیج بھی جاری کی ہے۔ ایرانی افواج نے F-35 جنگی طیارے کو صبح تہران میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اسرائیل نے بھی ایرانی ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران سے لانچ کیے گئے 10 ڈرونز مار گرائے۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے مغربی علاقوں میں 40 سے زائد فوجی اہداف پر بمباری کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا، آج صبح اسرائیلی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے انٹیلیجنس برانچ کی ہدایت پر تقریباً 25 جنگی طیاروں نے 40 سے زائد ایسے میزائل انفراسٹرکچر، گوداموں اور ایرانی فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جو مبینہ طور پر اسرائیل پر حملوں کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ اسرائیل کا ایران کے 2 سینٹریفیوج پیداواری مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران ریسرچ سینٹر اور کرج ورکشاپ میں تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ تہران میں ایک ایسی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جہاں جدید سینٹریفیوج روٹرز تیار اور آزمائے جاتے ہیں، جبکہ کرج میں 2 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں جہاں مختلف اقسام کے سینٹریفیوج تیار کیے جاتے ہیں۔ ایران ہمسایہ ممالک کی سرزمین اپنے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کو اپنے عرب ہمسایہ ممالک پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ امریکہ کو اپنی سرزمین ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ایرانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمارے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات انتہائی خوشگوار ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل دوسرے ممالک کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی بھی ملک کو یہ قانونی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی سرزمین کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے دے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ قومی اتحاد کے ذریعے ملک ہر قسم کے بحران پر قابو پا سکتا ہے۔ اگر عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی بھی مسئلہ ملک کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تمام اقدامات قومی اتحاد کے تحفظ کے لیے ہوں۔ قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ ہر بحران پر قابو پا لیں گے۔ ایرانی صدر نے اپنے ہمسائے ممالک کی جانب سے اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں، ایرانی صدر کا امیر قطر کو خط قطری وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی کو ایک تحریری خط موصول ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے خط کا مکمل متن ظاہر نہیں کیا گیا، تاہم اس کی وصولی کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ قطر ان چند زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو جنگ بندی پر آمادہ کرے اور تہران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔
शेख मोहम्मद बिन जायद ने इसराइली फौज की जानिब से ईरान को निशाना बनाने पर ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमाराती क़यादत ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। शेख मोहम्मद बिन जायद ने अमन इस्तेहकाम के हर इक़दाम की हिमायत करने का इरादा भी किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाकाई अमन और सलामती पर संगीन असरात ज़ेर गौर हैं। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले को खुली जारहियत करार दे दिया है। आलमी बरादरी फौरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की जारहियत से ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली खुली जारहियत की भरपूर मज़म्मत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से यकजहती का इजहार किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज अहम और हंगामी इजलास। मुल्की सियासी व माशी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। वफाकी काबीना को खित्ते की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक ईरान इसराइल जंग के मुमकिन असरात और इलाकाई सूरत हाल भी ज़ेर गौर किया गया। पाकिस्तान के एक आला सतह सफारती वफद के गैर मुल्की दौरों की कामयाबी और नताइज का इजलास में जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इजलास के शुरा को ब्रीफिंग दी। वफाकी बजट की मंजूरी के लिए इत्तेहादी जमातों की हिमायत के असूल पर भी मुशावरत हुई। माशी इस्तेकाम, महंगाई कंट्रोल और सरमायाकारी फरोग के इक़दामात का जायजा लिया। इजलास में अवामी रिलीफ को बजट का एक अहम हिस्सा बनाने पर जोर, जबकि कौमी सलामती और खारजा अमूर से मुतल्लिक अहम फैसलों का भी इम्कान है। आगे बढ़े, बात करें पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज सदर ट्रंप से अहम मुलाकात है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज अमेरिका में ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। ये मुलाकात इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदही करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात जंगबंदी की अमरीकी कोशिशों के तनाजुर में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक मस्बत पेशरफ्त है। हाल ही में होने वाली 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की फैसला कुन फतह के बाद भारत ने अफसोसनाक तौर पर मुस्तकिल अमन की तरफ तमाम कोशिशों की मुखालफत की है। पाकिस्तान तसादुम चाहता है, ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान और भारत के तनाज़ का मुस्तक़बिल उनका या हर धर्मी में नहीं बल्कि सच पर मबनी सफारतकारी है। सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। भारत ने पाक भारत कशीदगी में तीसरे फरीक की सालिसी से इनकार कर दिया है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल न करता है और न करेगा। नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। मसले कश्मीर के हल के लिए क्या ट्रंप को मोदी की इजाज़त दरकार है? अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जमान से सहाफ़ी का सवाल। अमरीकी तर्जमान टिमी ब्रूस ने कहा कि हर किसी को यह हक हासिल है कि वो अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करे। सदर ट्रंप ने पाक भारत मामलात पर सालिसी की पेशकश की है, लेकिन किसी फरीक को पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। दोनों मुल्कों पर मुनहसिर है कि वो पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। नवाज शरीफ को अलविदा कहने के लिए लीगी कारकुन एवन फील्ड्स पहुंचे थे। नवाज शरीफ 1 जून को बरतानिया पहुंचे थे। यहाँ क़याम के दौरान तिब्बी मुआयने के अलावा मुख्तलिफ मुलाकातें की। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी को खूब सराहा। नवाज शरीफ ने इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मत भी की और कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहेगा। सिविल अस्पताल कोटरी में सहूलियात के फुकदान की निशानदही पर MS सीखपा। MS नियो न्यूज़ के सहाफ़ी मुकद्दर बलोच पर बरहम खबर चलाने पर भत्ता लेने का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। चंद रोज कबल ही नियो न्यूज़ पर अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर न्यूज़ नशर की गई थी।
کوٹری پولیس نے صحافی کو گھر سے گرفتار کر لیا. صحافیوں کا MS اور کوٹری پولیس کے خلاف انکوائری کا مطالبہ. مزید جانتے ہیں نمائندہ جام شورو مقدر بلوچ سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، گزشتہ رات جو ہے پولیس نے میرے گھر پہ ایک ریڈ مارا تھا. کچھ روز قبل جو ہے میں نے ایک خبر جو ہے نشر کی تھی جس پر سہولیات کا فقدان تھا. اسپتال میں جو ہے کافی چیزیں جو میسر نہیں تھی، جس پر جو ہے MS ڈاکٹر برکت لگاری جو ہے مجھ پر برہم ہو گئے، جنہوں نے ایک بتھا خوری کا جھوٹا FIR درج کروایا، جس کے باعث آج جو ہے عدالت میں جس طرح پیش مجھے پولیس نے کیا تو عدالت میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کون سا اتنا بڑا گناہ کیا. تو میں نے عدالت میں جسٹس صاحب کو بولا کہ سر جی میں نے ایسی کوئی گناہ یا ایسا کچھ نہیں کیا، صرف میں نے ایک خبر نشر کی تھی جو اسپتال میں فقدان تھا، جس کے باعث مجھے جو ہے پولیس نے اریسٹ کیا اور مجھ پر MS ڈاکٹر برکت لگاری نے FIR درج کروایا. تو عدالت نے جب میری بات سن کر، جسٹس نے میری بات سن کر فوری طور پر جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے 20,000 کے مچل پر جو ہے رہا کیا جائے، جبکہ میں نے 20,000 کا مچل جمع کروایا اور اسی ٹائم مجھے جو ہے رہا کیا گیا وہاں سے. جی ٹھیک، رہا کر دیا گیا. بہت شکریہ آپ کے اپڈیٹ کرنے کا. کوئٹہ میں ایرانی پیٹرول پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کے باعث شہر میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی. پاکستانی آئلز کمپنیوں کے پیٹرول پمپس پر آج بھی چوتھے روز بھی پیٹرول کی قلت برقرار رہی، جس کی وجہ سے شہریوں کو پیٹرول کے حصول کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز حماد علی سے. جی حماد بتائیے گا. جی بالکل، کوئٹہ شہر میں نئے ڈپٹی کمشنر مہر اللہ بادینی کے آنے کے بعد جو ہے وہ عید کے بعد سے جو کوئٹہ شہر میں جو ایرانی پیٹرول فروخت کیا جا رہا تھا اس پر جو ہے مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی، جس کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ شہر کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو پیٹرول ہے اس کی قلت ہو گئی. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم بھائی. یہ ایرانی پیٹرول بند کیا انہوں نے، چلیں یہ تو ہم مانتے ہیں انہوں نے اچھا اقدام کیا، لیکن پھر یہ عوام کو پیٹرول مہیا کرنا بھی یقینی بنائے نا. ابھی تقریباً میں 3 پمپ چینج کر کے آیا ہوں، تب آگے مجھے پیٹرول ملا ہے. بالکل، ان کا کہنا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. پیٹرول کی دستیابی کو جو ہے یقینی بنایا جائے. مہر اللہ بادینی صاحب ان کے زیر صدارت جو ہے گزشتہ روز جو آئل کمپنیوں کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو پیٹرول کی دستیابی ہے اسے یقینی بنایا جائے. کسی قسم کی جو کوتاہی ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ CCD کے قیام کے بعد پولیس مقابلوں میں 35% اضافہ ہو گیا ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈاکوؤں اور کرمنلز کے گرد پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا ہے. رواں سال اب تک پولیس اور کرمنلز 777 دفعہ آمنے سامنے آئے. مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز لاہور شاہد رضوی سے. جی شاہد آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ CCD کے قیام کے بعد جو ہے پولیس مقابلوں میں 35% اضافہ ہوا. یہ نظر آئے گا لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈاکوؤں اور کرمنلز کے درمیان جو ہے پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا ہے. رواں سال اب تک جو ہے پولیس اور کرمنل 777 دفعہ آمنے سامنے آئے ہیں. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے آفیشیلی 131 جو ہے مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں. دعوے شمار کے مطابق پنجاب پولیس کے جو ہے مبینہ 777 مقابلوں میں 363 کرمنل جو ہے اپنے ساتھی گولنگ کا نشانہ بن کر مارے گئے ہیں. پولیس مقابلوں میں جو ہے 502 میں زخمی ہوئے، جبکہ 468 کو گرفتار کیے گئے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اور اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا. تاہم کوٹلی آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو، جیکب آباد، نوکنڈی 47، موہنجو دڑو، دالبندی، نواب شاہ، سبی، روہڑی میں 46، حیدرآباد، لڑکانہ، میرپور خاص، سکھر اور ٹنڈوجام میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. صوبائی دارالحکومت لاہور میں 39 ڈگری کی گرمی نے بھی شہریوں کا برا حال کر دیا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز تک میدانی علاقوں میں شدید گرم موسم کی پیشگوئی کر دی ہے. ملک بھر میں اربوں روپے کی ٹیکس چوری اور چینی کی غیر قانونی بھرائی میں ملوث شوگر ملز کی فہرست سامنے آ گئی ہے. SBR کی جانب سے تیار کردہ رپورٹ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں پیش کی گئی، جس میں متعدد شوگر ملز کے خلاف مکمل خلاف ورزیوں پر کارروائی شامل کی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں ملک بھر میں اربوں روپے کی ٹیکس چوری اور چینی کی غیر قانونی بھرائی میں ملوث شوگر ملز کی فہرست سامنے آ گئی. FBR کی جانب سے تیار کردہ رپورٹ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں پیش کی گئی ہے، جس میں متعدد شوگر ملز کے خلاف مختلف خلاف ورزیوں پر کارروائی کی تفصیلات شامل ہیں. اور اب آپ کو بتائیں ICC کی جانب سے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی گئی ہے. جنوبی افریقہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن بننے کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا. آسٹریلیا بدستور پہلے نمبر پر موجود. بیٹنگ میں جنوبی افریقہ کے ایڈن مارکرم 7 درجے ترقی کے بعد 11ویں نمبر پر آ گئے ہیں.
पाकिस्तान के साउथ शकील 1 दर्जे तरक्की 9वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग में नुमान अली 2 दर्जे तरक्की के बाद 4थे नंबर पर आ गए। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 14 जून 2026 को में होगा। आपको बताते चलें, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 14 जून 2026 को एजबेस्टन में होगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।